السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اسرائیل کی حقیقت کے بارے میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے، انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کی بربریت اور ظلم بدستور جاری ہے۔ تازہ اطلاعات ملنے تک اسرائیل کے فضائی حملوں میں 10,328 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 4327 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں 50% سے زیادہ افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ ادھر ان حملوں میں جہاں کئی کثیر منزلہ عمارتیں زمیں بوس ہو گئی ہیں، وہیں کئی اسکولوں کی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس بیچ ایک 10 سالہ بچی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ بچی بلڈنگ کے ملبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، میں کیسے اسے سمیٹوں گی، میں تو 10 سال کی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اپنے ہم عمر بچوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں سب کو جمع کر کے میزائل داغ دو۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی عبادتگاہ بنائی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقہ میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ کی مدد سے غلیل سے مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ 961 سے 922 قبل مسیح کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد اقصیٰ اسی جگہ تعمیر کروائی تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادتگاہ تعمیر کرائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقہ پر بابل کو لوگوں نے قبضہ کر کے عبادتگاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادتگاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادتگاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کے عبادتگاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ حیدر ریان نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطینیوں پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی تھی، مگر انہوں نے مسجد اقصیٰ میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیامبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر 639 عیسوی میں اسی جگہ شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔
636 عیسوی سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں صلیبیوں نے یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ دوستو، بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو صلیب پر سولی پر چڑھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا چاہے خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوستوں کو شیئر کریں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔